اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، جس نے ہمیں امت محمدیہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر اپنی جانب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اسی طرح اپنی جانب سے مقدس کلام قرآن مجید نازل فرمایا. بے انتہا درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، آمینہ کے در یتیم، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان ایام میں ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ جو چل رہا ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے. فلسطین کی سرزمین وہ زمین ہے جو بہت سارے انبیاء کرام
علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن رہی ہے۔ بہت سارے نبیوں کی سیرت اس زمین سے جڑی ہوئی ہے، اور اس زمین پر ایک مقدس اللہ کا گھر ہے جو امت محمدیہ کا پہلا قبلہ کہلاتا ہے۔ فلسطین کی وہاں کے علاقوں کی سیرت بہت طویل سیرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر فرمائی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، پھر ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین پر اللہ کا یہ مقدس گھر بنایا۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ مکۃ المکرمہ میں جو موجود ہے، خانہ کعبہ اور اس مسجد اقصیٰ کے درمیان صرف 40 سال کی مدت صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جوں جوں زندگیاں بڑھتی گئیں، انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سرزمین سے سلیمان علیہ السلام کی تاریخ اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کئی نبیوں کا یہاں پر تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے معلوم یہ ہوا کہ فلسطین مسلمانوں کی وراثت ہے۔ جیسا کہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی وراثت ہے، جبکہ یہ جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کوئی یہودی تھے؟ سارے کے سارے مسلمان۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین نے جو دین حنیف نازل فرمایا اسی پر عمل کرنے والے اور اسی کی طرف دعوت دینے والے سارے انبیاء۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سمجھنا کہ فلسطین جو ہے یہودیوں کی ملکیت ہے، ان کی وراثت ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کی وراثت ہے اور مسلمانوں کی ملکیت ہے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کی جانب جو انبیاء آئے ان کا تعلق یہاں سے ہے، اور اسلامی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ فلسطین کو فتح کرنے والے بھی مسلمان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ان کی خلافت میں جو لشکر نکلا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، انہوں نے وہاں کے علاقوں کا محاصرہ کیا اور وہ وہاں فتح کیے۔ پھر اس کے بعد جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ اس کی چابیاں مسلمانوں کو سونپنی تھی، تو وہاں کے عیسائیوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ وقت کے جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ اگر ہمارے درمیان آئیں گے تو ہم چابیاں انہیں دے دیں گے۔ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بڑے بڑے کام بازو رکھ کر صرف اسے فتح کرنے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ ان کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ساری تفصیلی باتیں ہیں۔ میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بالکل اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتح ہوا۔ پھر جوں جوں زمانہ بڑھتا گیا، ان لوگوں کی یعنی دشمنان اسلام کی مکاریاں عیاریاں زیادہ ہوتی گئیں۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا جس میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا۔ بحر کیف مسلمانوں نے اس زمین کو فتح کیا، اور مسلمانوں کے انبیاء کا تعلق اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین جو ہے مسلمانوں کی ملکیت، اور اللہ رب العالمین نے اس زمین کی تعریف کی، اس زمین کے اوپر جو مقدس گھر ہے اس کی تعریف بیان کی، اس کا تذکرہ اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں بیان کیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ دراصل یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک سفر معراج کے سفر سے متعلق ہے کہ مکہ سے، بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی پہنچایا گیا، اور مسجد اقصی پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور احادیث میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ مسجد حرام میں جو نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں جو نماز پڑھتا ہے اسے 1,000 نمازوں سے بہتر اجر و ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح مسجد اقصی میں جو نماز پڑھتا ہے مشہور روایت کے مطابق 500، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام المنہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت ملتی ہے جس میں یہ بات بیان کیا گیا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا گویا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا گویا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے سے 4 گنا بہتر ہے۔ 4 گنا مطلب مسجد نبوی کی جو اجر و ثواب کی حدیث، جو دوسری حدیث ہے 1000 نمازوں سے بہتر، اس کی شکل میں اگر دیکھا جائے تو 250 نمازوں کا یہاں ثواب ملتا ہے، 250 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ صحیح روایت ہے۔ بہرکیف یہ مسلمانوں کا اور امت محمدیہ کا ایک مقدس مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بہرکیف یہ مقدس زمین آج ظلم و بربریت کی شکار ہے، جیسا کہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ واویلا مچایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر کیسی کیسی خبریں وائرل ہو رہی ہیں، اس سے میں اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے نیچے وہ دب کر مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے بدنوں پر سفید کفن نہیں بلکہ لال کفن چڑھایا گیا ہے، ان کے خون کی آلودگی سے سفید کفن بھی سرخی میں مائل نظر آتا ہے۔ وہاں کی عورتیں محفوظ نہیں، نوجوانوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے۔ سارے مظالم کیوں کر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، روز ازل سے یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اسلام کو دشمنوں نے ہر طرح کی کوشش کی تاکہ اسلام کو مٹایا جائے، اسلام کو مسمار کیا جائے، اسلام کا نیست و نابود کیا جائے، صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ لیکن اسلام کا محافظ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ کتنے ہی مظالم کیوں نہ آئیں، کتنے ہی دشمن کیوں پیدا نہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین نے ان زمینوں کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے بڑے طاقتور دشمن بھی کچھ اہمیت کے حامل نہیں ہو سکتے۔ بہرکیف اب ان ایام میں لوگوں کے درمیان 3 طبقے، یعنی لوگوں کے درمیان 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی حماس کی حمایت کر رہا ہے، کوئی فلسطین کی حمایت کر رہا ہے، کوئی اسرائیل کے گن گا رہا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ جو کہہ رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ اصل میں ہم نے اپنا ایک مزاج یہ بنا رکھا ہے کہ جب کبھی اس طرح کے معاملے، اس طرح کے فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری عام ہوتی ہے تو ہمارا کام صرف شکوے شکایتیں کرنا، ہمارا کام صرف دوسرے ممالک پر انگلیاں اٹھانا، ہمارا کام صرف دوسروں کو بدنام کرنا، ہمارا کام صرف ان خبروں کو جس کی تحقیق کیے بغیر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا یہی رہ جاتا ہے، اور اس کی جو اصل ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اس سے ہم غافل ہیں، اس سے دور ہیں، اس سے مجبور ہیں، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سیاسی پہلو ہے، حماس کا مسئلہ، اسرائیل کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ جو سیاسی پہلو اختیار کرتا ہے، آج میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ اس پر تو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے گفتگو کر دی۔ آج میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان نازک حالات میں
ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ لوگ اس طرح کے مسائل کو دیکھ کر، سوشل میڈیا کی خبریں سن کر، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا قتل و غارت کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، خون ریزی کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے جا رہے ہیں، مسلم بہنوں کو گھروں سے دور کر دیا جا رہا ہے، ان کی عمارتیں مسمار کر دی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اتنے بڑے بڑے مظالم مسلمانوں پر جب ڈھائے جا رہے ہیں تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو یہ ایک جملہ کافی ہے جو ایمان سے نکال دینے کے لیے، یہ ایک جملہ جو آپ اللہ رب العالمین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ ایک جملہ کافی ہے تمہیں اسلام سے نکال پھینکنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کس کی کرتا ہے؟ مومنوں کی، ایمان والوں کی، جن کا ایمان مضبوط ہو اللہ تبارک و تعالی ان کی نصرت کے لیے اللہ رب العالمین کی غیبی امداد آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا پہلا وعدہ کیا ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہمارا مدد کرنا یہ ہم پر لازم ہے، واجب ہے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ رہی ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کا کلام جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ جھوٹے تو ہم ہیں، ہمارا کردار جھوٹا ہے، ہمارا عمل جھوٹا ہے، ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہیں۔ ہم صحیح معنوں میں اگر مومن ہوتے اللہ کی نصرت ہمارے اوپر آتی، اللہ کی غیبی مدد ہمارے اوپر آتی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر واجب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ سورۃ الروم کی یہ آیت ہے۔ بہرکیف میرے بھائیوں، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک وعدہ فرما رہا ہے، جس کا تذکرہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 پر 7 میں ملتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں سے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ کہ وہ مومن ہوں، ایمان والے ہوں، کامل ایمان ان کے اندر پایا جاتا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ اور عمدہ اچھی زندگی، پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہماری زندگیاں کیا پرسکون ہیں؟ ہماری زندگیاں کیا پاکیزہ ہیں؟ ہماری زندگیاں کیا اطمینان و راحت بھری ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہمارے ایمان میں کھوٹ پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں شرط لگائی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہوں، ایمان والے ہوں، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں حیاتاً طیبہ سے مطلب پاکیزہ، عمدہ، پرسکون، اطمینان والی، راحت بھری زندگی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ان لوگوں کو عطا کرے گا جو ایمان والے ہوں اور نیک عمل کرنے والے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان کھوکھلا ہے، ایمان کمزور ہے، تو تمہارے ابابیل کے انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا ایمان اگر کمزور ہے تو تم ایک دوسرے کے لیے کافی ہو ہلاک و برباد کرنے کے لیے، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے اور ایک دوسرا تمہاری گردنیں اڑا کر تمہیں خود کو مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ اگر ایمان کمزور ہے، ایمان مضبوط بنائیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ لوگ کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ ایران کے لوگ اس زمین کو فتح کر لیں گے۔ اللہ کی قسم، جو لوگ قبروں کا سجدہ کرتے ہیں،
جو لوگ اللہ کے توحید کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ان کے مقدر میں اس طرح کی فتوحات کبھی لکھی نہیں گئی ہیں۔ جو مومن ہیں، جو سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، عقیدوں کی حفاظت کرنے والے، ایمان کی حفاظت کرنے والے، ایسے لوگوں کی مقدر ہے کہ وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ کیسا خلیفہ، اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نصیب فرمائے۔ ایسا خلیفہ شاید کہ اس روئے زمین کی تاریخ نے کسی کو دیکھا ہو۔ ایسا خلیفہ میرے بھائیوں، کیا کہنے، اللہ اکبر! اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں آیتیں بنا کر قیامت تک کے لیے نازل کر دیتا ہے۔ کیسا ایمان ہوگا، ان کی ایمان کی دولت، ایمان کی برکت کیسی ہوگی، وہ ایمان کی قوت کیسی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان کے مشوروں کو قرآن کا حصہ بنا رہا ہے۔ تو ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ چھوٹی تکلیف آئی کہ نہیں، ہم اللہ سے مایوس، اللہ سے نا امید، اللہ کے اوپر شکوے شکایتیں کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایسا ایمان اللہ کو ضرورت نہیں ہے، پکے مومن ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے؟ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھیں، ایمان کے اندر اضافہ فرمائیں، ایمان کے اندر زیادتی لائیں۔ میرے بھائیوں، اس ضمن میں ایسے پرخطر حالات میں ہماری دوسری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جب ہم نے ایمان کو تسلیم کیا اور ایمان کو مضبوط بنایا ہے تو دوسری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مدد کے لیے دعا مانگیں، اللہ کی مدد طلب کریں۔ کیسے مدد طلب کرنا ہے؟ کیسے مدد طلب کرنا ہے؟ اس کا فارمولا، اس کا علاج، اس کا حل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 2 کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیے، پہلی بات کیا ہوئی؟ ایمان مکمل کرنے کی ہوئی۔ اب دوسری ذمہ داری کیا ہم پر عائد ہوتی ہے؟ ایمان ہمارا سلامت ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی مدد طلب کرنا ہے۔ کیسے طلب کرنا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کی مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، نماز اور صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ اللہ اکبر! ہمارے نوجوانوں کا المیہ یہ، ہمارے بزرگوں کا المیہ یہ کہ لوگ سوشل میڈیا پر بچوں کے جنازے دیکھ کر آنسو تو بہا رہے ہیں، بچوں کی میتوں کو دیکھ کر افسوس تو کر رہے ہیں، وہاں کی مسمار عمارتوں کو دیکھ کر افسوس تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کسی کو فجر کی نماز آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کسی کو نمازوں کی پابندی کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ایسا ایمان کیا کرنا، ایسے ایمان کی کیا ہمیں داد دینی ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرما رہا ہے؟ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی نصرت مانگو، اللہ کی مدد مانگو، تمہاری مدد کی جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب سے فلسطین کا مسئلہ چھڑا ہے، میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مسجدوں کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ لوگ بیٹھ کر نیوز دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں، نمازوں کی فکر نہیں۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مسئلے سے پہلے ہماری مسجد میں فجر کی نماز میں 1 یا 1.5 صف تو ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جب مسئلہ دیکھا گیا کہ آدھی صف ہو رہی ہے یا پاؤنی صف ہو رہی ہے، 1 صف بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ مسئلہ ایک سمجھ میں آتا ہے، ہمارے نوجوان رات بھر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اپنی انگلیاں چلاتے رہتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہونے پر سو جاتے ہیں، اور رات بھر اس طرح کی نیوز دیکھ کر، اس طرح کی چیزیں دیکھ کر ادھر شیئر کر رہے ہیں، ادھر شیئر کر رہے ہیں، واٹس ایپ میں ڈال رہے ہیں، انسٹاگرام پر ڈال رہے ہیں، ریلز پر ریلز بنا رہے ہیں، ویوز پر ویوز آ رہے ہیں، لائکس پر لائکس آ رہے ہیں، فالوئنگ آپ کی بڑھ رہی ہے۔ اسی مسئلے کو لے کر لوگ رہ گئے، کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوئی، کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوئی۔ اگر فکر ہوتی تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، جس وقت فلسطین کے جنازے اٹھائے جا رہے ہوں ہماری مسجدیں بھر جانا چاہیے، ہمیں اللہ سے دعاؤں میں جڑ جانا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا معلوم یہ حالات ہمارے اوپر بھی آ جائیں؟ کیا معلوم یہ حالات ہمارے اوپر بھی آ جائیں؟ کیا معلوم ہمارے بچے یتیم ہو جائیں؟ کیا معلوم ہمارے گھر
جس کو ہم نے زندگی کا ایک ایک روپیہ لگا کر بنایا وہ ایسے ہی مفت میں توڑ دیا جائے؟ کیا معلوم؟ کیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا ہے، نماز کے ذریعے مدد طلب کریں؟ اب پھیپڑے پھاڑ کر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، پھر بھی اثر میں ہی آپ کا ہمارا معاملہ معلوم ہو جاتا ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی تھی، اب بھی ہے، اس معاملے پر ہم آ جاتے ہیں۔ نمازوں کی فکر کریں، نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور ایسے مصائب کے وقت، مصیبتوں کے وقت اللہ کی مدد کو دعوت دینے کی سب سے اہم چیز نماز ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ ہماری حفاظت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے روح سے یہ بات بیان کی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے ذمے ہو جائے اللہ کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی سیکیورٹی گارڈ بن جاتے ہیں، تو پھر اس کو کون سی مصیبت تکلیف پہنچا سکتی ہے، کون سی پریشانی اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنا، یہ دوسری ذمہ داری ہماری۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، جمعہ میں بیٹھ کر وعدہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے، مسجد میں اللہ کے گھر کے چھت کے نیچے بیٹھ کر اور جمعہ کے مقدس وقت میں آپ وعدہ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدہ خلافی ہو جائے۔ مساجد میں آ کر نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ تیسری ذمہ داری ہمارے اوپر کیا عائد ہوتی ہے؟ صبر کو اختیار کریں، صبر، جیسا کہ ابھی یہ بات گزر گئی۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے ہمارے اندر تقوی ہو، تقوی اختیار کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ایمان مضبوط کرنے کے بعد اللہ کی مدد ہمیں مانگنا ہے، کیسے؟ نماز اور صبر کے ذریعے۔ پھر تیسری چیز کیا بیان کی جا رہی ہے؟ تقوی، تقوی اختیار کریں، کیونکہ تقوی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں فرما رہا ہے کہ جو صبر اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دشمنان اسلام کا کوئی مکر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، کہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، دشمنوں کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے کلام پر بھروسہ ہے، یقین ہے؟ اگر ہے تو پھر تقوی کہاں ہے؟ اگر ہے تو پھر صبر کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے کلام پر ہمارا یقین و بھروسہ تو ہے، لیکن اس پر ہم سے عمل ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا مطلب؟ تقوی کا مطلب یہ کہ آپ نمازوں کے پابند ہو جاؤ، تقوی کا مطلب یہ کہ آپ دوسروں کا خیال کرنے لگو، تقوی کا مطلب یہ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تقوی کا مطلب یہ کہ شرک کے کاموں سے بچ جاؤ، تقوی کا مطلب یہ کہ اللہ کی وحدانیت کو مضبوطی سے اقرار کرو، تقوی کا مطلب یہ کہ آپ کی مسجدیں آپ سے ویران نہ ہو پائیں، تقوی کا مطلب یہ آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہو، تقوی کا مطلب یہ کہ آپ کے تجارتی معاملات حلال طریقے پر ہوں، تقوی کا مطلب یہ کہ آپ کی دعاؤں سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، تقوی کا مطلب یہ کہ آپ اپنے گھروں میں ایک اچھا انسان بننے والے ہوں، تقوی کا مطلب یہ کہ آپ کا کاروبار کا معاملہ دیگر لوگوں کے ساتھ، بازار کے لوگوں کے ساتھ، امت کے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہو۔ تقوی کا مطلب بہت لمبا مطلب ہے، بہت وسیع مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ ہم فلسطین کے لوگوں کے بارے میں ہمدردی تو بتا رہے ہیں، لیکن خود ہمارا بھائی ہمارے ظلم کا شکار ہے، خود ہماری بہنیں ہمارے ظلم کا شکار ہیں۔ ہم بہنوں کا حق کھا کر تقوی کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح بھائیوں کا حق مار کر تقوی کا سوچتے ہیں، اور ہماری تجارتیں حلال نہیں ہیں، حرام کاروبار ہم کرتے ہیں، اور ہم ہمدردی جتا رہے ہیں، ہم افسوس پر افسوس کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تقوی اختیار کریں، ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیں، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے ہٹائیں، صرف اللہ کا تقوی ہماری زندگی میں ہو۔ یقین مانیے، لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ دشمنان اسلام کا، اعدائے اسلام کا کوئی حربہ، کوئی مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کمی تو اس بات کی ہے کہ ہم متقی بننے گئے، کمی تو اس بات کی ہے کہ ہم متقی بن نہ سکے، کمی اس بات کی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج جو ترقی کر رہی ہے دنیا جو ترقی کر رہی ہے، یہ آ کر دشمنوں کا جو ٹیکنالوجی والا دور ہے، اس سے کیا ہے فتح و نصرت ہو رہی ہے، ان کو کامیابی مل رہی ہے۔
نہیں میرے بھائیوں، اصل راز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی کمی ہو گئی، تقوی کی کمی ہو گئی، تبھی جا کر ان کو کیا ہے کامیابی مل رہی ہے۔ اگر آپ تقوی والے ہوتے ہیں، آپ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کتنی زیادہ ترقی کیوں نہ کر لیں، آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں اور اپنے اندر صبر پیدا کریں ایسے حالات میں، اور اسی طرح تقوی اختیار کریں، نمازوں کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کریں۔ ایک اور اہم ذمہ داری ہمارے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر محتاط رہیں، احتیاط کے ساتھ کام کریں۔ آپ یقین مانیے آپ کے راز آپ کے بیوی ضرور جان سکتی ہیں، یعنی آپ کی راز کی باتیں بیوی کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ بیوی تو آپ کی قریبی ہے، بیوی آپ کی قریبی ہے، چار دیوار کے اندر کی بات بھی بیوی جانتی ہے، لیکن یقین مانیے بیوی بھی کچھ ایسی باتیں آپ سے متعلق نہیں جانتی ہے جو باتیں اسرائیل جانتا ہے۔ بہت گہری بات میں کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کا پورا نیٹ ورک ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ واٹس ایپ پر کیا کر رہے ہیں، انسٹاگرام پر آپ کیا کر رہے ہیں، ساری خبریں یہ آپ کی رکھتا ہے۔ اور یقین مانیے آپ کی پراپرٹیز کیا ہیں، آپ کی دولت کیا ہے، اور آپ کس فکر کے مالک ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی سوچ سے بھی دشمن واقف ہے، آپ کی سوچ سے بھی۔ یعنی ایسی باتیں جو آپ کے گھر والے نہیں جانتے، آپ کا بچپن کا دوست نہیں جانتا، آپ کی بیوی نہیں جانتی، لیکن وہ دشمن جانتا ہے، اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے یہ مسلمان ہے جو تعریف پسند قوم ہے، ان کو تھوڑی سی تعریف کر دو یہ کیا ہے اپنی تعریف میں مست رہتے ہیں، اور ان کے اوپر حملہ کرنا ہے تو کرو، ان کے اوپر کچھ سازش کرنا ہے تو کرو، ان کے ساتھ مکر و فریب کرنا ہے تو بھی کر لیا جائے، بس کیا ہے وہ تعریف آپ کے سامنے کچھ تعریف بیان کر دیتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر محتاط رہیں، کیونکہ کوئی بھی خبر ایسی نہیں ہے جو ان کے علم کے بغیر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہو۔ اور یہاں اس ضمن میں ایک اہم ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ سوشل میڈیا کی ہر خبر سچی نہیں ہوتی۔ آپ یقین مانیے 95% سے زیادہ خبریں جھوٹی ہیں، خاص کر کے فلسطین کے مسئلے میں جتنی چیزیں آج وائرل ہو رہی ہیں، اسرائیل کا نقصان ہو گیا اور اسی طرح حماس کا نقصان ہو گیا، فلاں 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 باتیں، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ میں ایک جملے میں کہوں تو یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں، حماس کبھی مومنوں کا رہا نہیں اور آئندہ رہتا بھی نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ لوگ حماس کی تعریف کر رہے ہیں، حماس نے فلسطینیوں کی جانب سے حملہ کیا، یعنی اس کا ڈیفنس کیا وغیرہ وغیرہ، اور یہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ ایک سیاسی پہلو ہے، اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ تو ایک ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے جب کبھی ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے اس کو وائرل نہ کریں، اس کو ایسے ہی نہ پھیلائیں، اس کی تحقیق کر لیا کریں، اس پر ریسرچ کریں وہ خبر کہاں تک صحیح ہے، پھیلانے والی کون سی تنظیم ہے، کس کی جانب سے یہ خبر مل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب کبھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو ایسے ہی نشر مت کرو بلکہ اس سے متعلق تحقیق کر لیا کرو، اس کے متعلق آپ علم رکھ لیا کرو، اس کے متعلق آپ تحقیق کر کے اس کو کیا ہے آگے پہنچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے آپ نے اس کو وائرل کر دیا اور آگے جا کر آپ کو ندامت حاصل ہو رہی ہے، آپ شرمندگی کے شکار ہونا پڑے، ایسا نہ ہو، اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ تو اب ہمارے نوجوانوں کے لیے یہاں پر ایک اہم پیغام ہے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے، وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر اللہ کے لیے اپنی شہرت کے لیے اس طرح کی خبریں وائرل نہ کریں۔ جو خبریں اسرائیل آپ کو دے رہا ہے، جو خبریں آپ کو دشمن دے رہا ہے، ان خبروں پر آپ افسوس کرتے ہوئے اس کو وائرل کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں وغیرہ، اللہ کے لیے ایسا کام نہ کریں۔ یہاں دنیا میں آپ کی شہرت تو ہو جائے گی، آپ مشہور تو ہو جائیں گے، آپ کے فالوورز تو بڑھیں گے، آپ کے لیے لائکس تو زیادہ آئیں گے، لیکن کل قیامت کے دن تمہارے لیے وعیدیں ہوں گی۔ نوجوانوں سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو لوگ آئے اور مجھے ایک جگہ لے گئے، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سر پر اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخیں ہیں،
اور وہ اپنے سامنے والے شخص کے جبڑوں کو پھاڑ رہا ہے، یعنی منہ کے اندر سلاخ ڈال کر گدی تک اس کو پھاڑ رہا ہے، گدی کہتے ہیں پیچھے والا حصہ، پھر اس طرف وہی سزا، یہاں جب سزا ہو رہی ہے تو یہ حصہ اس کا ٹھیک ہو جا رہا ہے، دایاں حصہ اس کا ٹھیک ہو جا رہا ہے، پھر دائیں حصے پر وہ سزا دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے جس کو ایسی تکلیف دی جا رہی ہے؟ کہا گیا یہ ایسا آدمی جو دنیا میں جھوٹ کہا کرتا تھا، دنیا میں جھوٹی باتوں کو، جھوٹی افواہوں کو پھیلایا کرتا تھا، آج ہمارے امت کا نوجوان طبقہ اس حدیث کو لے کر اپنے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر کیا پھیلا رہے ہیں، کس کام کی ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، کن کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آج حق پر کون ہے۔ جو وائرل ہونے والی نیوز ہیں اس کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں ان طرح کے کاموں سے بچو، کیونکہ اس سلسلے میں وعیدیں آئی ہیں، وعیدیں، سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اہم بات میں مثال کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا پر ایک ریل زیادہ وائرل ہو رہی ہے، سلام یا مہدی، سلام یا مہدی کے نام پر ایک بچہ روتا ہوا سلام کر رہا ہے۔ اس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ فلسطین کا بچہ ہے، فلسطین کا بچہ ہے جو مہدی کا انتظار کر رہا ہے، مہدی کو سلام پیش کر رہا ہے؟ نہیں، ایک لبنان کی ویڈیو ہے، جیسا کہ اس کے اوپر جھنڈے وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ بچہ لبنان سے تعلق رکھنے والا اور وہاں کے لوگ سلام یا مہدی کہہ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے لبنان جو ہے روافظ کا گڑھ ہے، اور روافظ کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو مہدی آئیں گے، ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام جو پوشیدہ ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ امام مہدی بن کر آئے گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مہدی کی خوشخبری سنائی ہے، دوسرے مہدی کے بارے میں بتایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مہدی کا وہ انکار کر کے اپنے مہدی کا انتظار کرتے ہیں، اور ان کا یقین اور بھروسہ، اعتقاد، عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب وہ ان کا مہدی آئے گا تو سب سے پہلے سعودی عرب پر حملہ کرے گا، وہاں ساری نیست و نابودی کے بعد وہاں مدفون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح بقیع غرقد میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان جلیل القدر صحابہ کی لاشوں کو اس کے قبروں سے نکال کر، ان کی قبروں سے نکال کر سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ ایسے عقیدے والے لوگوں کی ریل جب وائرل ہو رہی ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ بنیادی باتیں؟ اس کو وائرل کرتے جا رہے ہیں، وائرل کرتے جا رہے ہیں، آپ کے ویوز بھی بڑھ رہے ہیں، لائک بھی بڑھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اپنی انگلیوں کو کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے کچھ آنے جانے والا نہیں ہے۔ آپ یہاں مشہور تو ضرور ہوں گے لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ بہرکیف ایک اہم ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، جو مظلوم ہیں ان کے حق میں دعا کریں۔ میرے بھائیوں، ہم افسوس تو کر رہے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو تو آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے دیکھ رہے ہیں، بوڑھی ماؤں کے جنازے دیکھ رہے ہیں، مردوں کے، نوجوانوں کے قید خانے میں پڑے رہنے کی خبریں دیکھ رہے ہیں۔ افسوس تو ہو رہا ہے، کیا ہم نے کبھی تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعا کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے تہجد کا اہتمام کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے فرض نماز میں ہی لے ہم نے دعا کی ہے؟ آپ یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں جو اپنے ڈیفنس کے لیے انتقال کر جاتا ہے وہ شہید ہے، جو اپنی عزت و مال کے لیے مار دیا جاتا ہے وہ شہید ہے، اور اسی طرح جو ملبے کے نیچے دب کر مر جاتا ہے وہ شہید ہے، جو پانی میں غرق ہو کر مر جاتا ہے وہ شہید ہے، جو عورت پیٹ کے درد سے مر جاتی ہے یا بچے کی ولادت کے مسئلے میں انتقال کر جاتی ہے وہ شہید ہے۔ یعنی یہ خوشخبری تو سنائی، لیکن ایسے شہداء کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ نمازوں میں آپ دعا کریں، نمازوں کے بعد آپ دعا کریں، نمازوں سے پہلے ان کے حق میں دعا کریں۔ صرف وائرل کرنے والی خبروں سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں یہ تصور نہ کریں، بلکہ آپ کا حق بنتا ہے دعا کریں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تعلق مضبوط عمارت کی طرح ہے، اور مثال دے کر سمجھایا اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسد واحد کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کے پورے بدن میں وہ تکلیف محسوس ہونا چاہیے۔ اور اس ضمن میں
مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر کسی ایک مسلمان کے پیر میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کا دل اس کی تکلیف محسوس کرنا ہے، ورنہ پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے، لہذا ہمارے اندر ان کا درد ہونا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو شکوے شکایتیں ہم کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کے کیا ہے، جانی نکل رہی ہیں، مال ضائع ہو رہا ہے، سعودی کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اسلامی ممالک اتنے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تم نے کیا کیا میرے دوست؟ ان لوگوں کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ کیا تم نے دعائیں کی ہیں ان کے لیے؟ کیا تم نے کچھ اہتمام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کی نصرت کے لیے؟ کیا تم نے نمازوں کی پابندی کی ہے؟ ان کا چھوڑیے، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ کم از کم دعا تو صحیح، ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے حق میں دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یقین مانیے کہ آج ہمارے ہاتھ خود کی دعا کے لیے اٹھنا چھوٹ گئے ہیں، دوسروں کے لیے ہم کیا دعا کریں گے؟ تو بہرکیف باتیں بہت ہیں کہنے کی، بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مظلوم بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائے، معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے لیے پرسکون امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ دشمنان اسلام کا نیست و نابود فرمائے، اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا پھر درس عبرت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غیبی مدد فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے اندر صبر و شکر پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہمیں مایوسی اور نا امیدی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، خطاؤں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی دنیا کے ہر کونے میں جہاں کہیں انسان پریشان ہیں اللہ خوشحال زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے، اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ان کے ننھے پھولوں کی حفاظت فرمائے، معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے اور عمر رسیدہ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سکون والی، اطمینان والی، راحت بھری زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک مسلمان کے لیے درد والا دل پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اختلافات کو ختم فرمائے، انتشارات کا خاتمہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والا اور ایک دوسرے کے لیے الفت رکھنے والا دل عطا فرمائے، اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دے، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے، جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہمیں بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، نیک کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نیکیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔